ہوتے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگوں کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، لیکن جتنے زندگی میں لمحات ہوتے ہیں ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہوتا ہے، شب و روز میں ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، پر جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد بچپن میں انتقال کر گئے، مجھے چچا نے پالا تھا۔ اللہ نے میرے اوپر رحم کیا اور میں رسول اللہ کا غلام بن گیا۔ چچا اسلام کا بڑا دشمن تھا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا معاذ اللہ جلال میں آ جاتا تھا سنتے ہی، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میرا روز دل کرتا تھا مدینے جانے، روز۔ میری ماں میرے درد سے آشنا تھی۔ ایک دن میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا اماں مجھے پتا ہے تو نے میری خاطر نکاح نہیں کیا، لیکن اماں میرا اب دل نہیں لگتا، چچا جانے نہیں دیتا۔ اماں کہنے لگی بیٹے جا، میری طرف سے اجازت ہے۔ کہتے میں جا کے چچا کے سامنے کھڑا ہوا، چچا میں نے جانا ہے۔ کہاں؟ پتہ اسے تھا مسلمان ہے۔ کہاں جائے گا؟ میں نے کہا مجھے مدینے جانا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا چچا رکھ لے۔ کہا جیبوں میں جو ہے وہ بھی نکال دے۔ کہتے میں نے رکھ دیا۔ پھر جلال میں کہنے لگا یہ جو تو نے کپڑے پہنے یہ بھی میرے ہیں۔ حضرت عبداللہ المزنی کہتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دے دیے، میرا وجود ننگا ہو گیا۔ تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، ککھ گلیاں سانو آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے، تا یار نے چاتی پائی۔ فرمانے لگے میں اماں کے پاس گیا اور جا کے کہا اماں پہلے بھی تو میں ایک دن ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے دیے، پھر ننگا ہو گیا ہوں، کپڑے دے۔ کہتے اماں نے 2 عورتوں والے لباس دیے، وہ پہن کے میں مدینے پہنچا۔ میں بڑی غربتوں میں آیا تھا، میں دیہاتی تھا، مجھے کچھ کرنا نہیں آتا تھا، پر مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے میں سب سے زیادہ عزت میری ہے، سب سے زیادہ۔ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، فرمایا کوئی اونچا اللہ اللہ نہ کرے، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کرو۔ کہتے میں ایک دن اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا، اونچا اونچا میں ذکر کر رہا تھا، کیونکہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں، کہ مینوں کھیڈا بھول بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ یاد روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی کیا۔ کہتے میں اونچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، فرمایا تجھے نہیں پتا حضور نے منع کیا؟ تو عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے بیٹھ گیا کونے میں۔ حضور آئے نا نماز پڑھانے تو معبوم نے پتہ کیا وہ عبداللہ کدھر ہے؟ کہتے میں کونے میں تھا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو میں رو پڑا، میری عزت بڑی تھی نا مدینے، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں۔ پھر بھی بتاؤ؟ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا ہے۔ فرمایا ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں اونچا ذکر کر رہا تھا، اور بات بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے منع کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو، خود قانون حضور نے بنایا ہے کہ اونچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا، بلاؤ نا عمر کو۔ جناب عمر آئے تو حضور نے فرمایا عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے، کسی ان پڑھ سے، کسی دیہاتی سے، کسی بھولے سے انداز دیکھے حضور کا، اسے کوئی نہ ڈانٹے۔ اور پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے ہاتھوں میں نکلی۔ اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑھی سے ہم نے آنسوؤں کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ مدینے میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے، پر ان کا تو مدینے میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے۔ جب وہ دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے، اور حضور نے یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، کب مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے تنے تنہا پکڑا، تنے قبر میں اتارا، پسے مردن
فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی۔ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجو، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں، تو ہمیں تو اور بھی کام ہے۔ تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی، چلی جاتی تھی۔ حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا۔ میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات، 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے، اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے رش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی۔ میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی، اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مسجد شریف میں آئے نماز پڑھانے۔ بہت سارے لوگ نا بچپن سے بڑی محبت والے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہی بڑے پیار والے ہوتے ہیں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی رو۔ چھوٹا سا بچہ حضور مسجد میں آئے نماز پڑھانے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارے، تو اس بچے نے فٹافٹ اٹھا لیے، اٹھا کے نا پھر اس نے وہ جوتے صاف کیے، صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے، چھوٹی سی عمر ہے، اس نے حضور کے سامنے نا وہ یوں کر کے نالین شریف رکھے، کریم رسول نے پہن لیے، حضور مسکرا کے چلے گئے۔ کیسا نصیبوں والا بچہ ہے۔ اگلی صبح پھر حضور نماز کے لیے آئے، تو اس نے اسی طرح محبوب نے جوتے اتارے تو اس نے اٹھا لیے، پھر حضور کے جوتوں کو صاف کیا، پھر اپنے پاس سنبھال لیے۔ حضور نے نماز پڑھائی، فراغت کے بعد کریم نکلے تو اس نے پھر اسی طرح جوتے رکھے۔ تیسرا دن ہوا، وہ یوں سامنے کھڑا ہے، حضور نے یوں مسکرا کے دیکھا، کریم نے دیکھا، محبوب نے جوتے اتارے، اس نے تھامے، صاف کیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور تکمیل نماز پر باہر نکلے، جوتے اس نے سامنے رکھے۔ اب حضور نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ نبی کہ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ یعنی حضور نے خود حال پوچھ لیا، نبی کریم نے حال پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں نام۔ باپ کا کیا نام ہے؟ حضور فلاں بن فلاں۔ کس قبیلے سے ہو؟ یا رسول اللہ فلانے قبیلے سے۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میرے جوتے اٹھاؤ، صاف کرو، پاس رکھو، جب نکلوں تو دو؟ عرض کرنے لگے حضور کسی نے بھی نہیں کہا، میرا دل کرتا ہے۔
یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، مجھے کسی نے بھی نہیں کہا۔ محبوب کریم نے وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ رخ پھیرا مسجد کی جانب، کعبے کی جانب منہ کر کے حضور فرمانے لگے اے اللہ، یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، جیسے یہ میری خوشی چاہتا ہے تو بھی اسے خوش کر دے۔ اس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا، وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا، اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو، معاملہ کیا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں؟ تو وہ طبیب سیانہ تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے؟ اس نے ملکوں کے نام لیے، تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا، وہ کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے، تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے، تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد کی ہے نشانی، اچیاں لمیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی۔ جب ایک ایک نام بولے جانے لگے، اور جب نام آیا نا محبوب کا، نہ علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سڑا۔ اور جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ اسے سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانہ ہو گیا تو نے پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ
تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے گی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتہ ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاندے نے تینوں پیر صاحب۔ دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی۔ رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے، بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے، میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے، میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا، اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلی نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو، تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ لی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی، والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ دو جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ، کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں دے گا۔ میں ڈر گیا تھا، رب واقعی دو جنتیں دے گا۔ باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی دو جنتیں دے گا۔ اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، روح ہی پرواز کر گئی۔ کشتگان خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ۔ صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے دو جنتیں دی ہوں گی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد میں کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے دو جنتیں دی ہوں گی، قبر کے اندر سے بولا کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بولا۔ کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرمائی، دو جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پایا۔ پیار ہو جائے نا، پیار تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا؟
جب نا محبت دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی، 2 پورشن ہیں ان کے گھر کے۔ عرض کی حضور جو آپ قبول فرمائیں۔ محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے، نچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے، ذرا آسانی ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بچے لے کے چھت پہ چلے گئے، سادی سی بات، یا مسجد کی چھت پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اوپر چلے گئے۔ اگر اس کا حکم ہوتا اس ادب کا تو یہ پہلے بات طے ہو جاتی، لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی، محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے، خود اختیار کرتی ہے۔ ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے، اور پھر ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا، رات کو سویا ہوا تھا، سونے تک بات اور تھی، میں اٹھا کسی طبی ضرورت کے لیے، اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ گئے جہاں نیچے حضور تشریف فرما تھے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل، حرم کی زمین اور یہ ذرا اس طرح دیکھیں، اس طرح دیکھیں ذرا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل، قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے کا، ارے سر کا موقع ہے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ آپ فرماتے میں تو تڑپ گیا، فوراً نیچے نہیں آیا۔ کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں، میں نا اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے، چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا، ساری رات روتا رہا۔ صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائیں، میرے لیے اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں، محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا، کیفیات جانتے ہیں نا۔ حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جا۔ اپنی نا اس کیفیت کا پتہ کرے۔ میرے دوستو، ہم بڑی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، بزدل ہیں، مانتے بھی نہیں مان۔ ڈھیر سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے، نہ مانے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہیں مانتے۔ میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے، صحت اچھی نہیں لگتی۔ اور اگر تجھے کیوں ہنس دے ہو، میں کو تھوڑی گل کیتی ہے، میں نے تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے پیسوں سے، وہ آ جائیں تو صحت ٹھیک ہے، نہ آئے تو طبیعت ہے۔ کچھ لوگوں کو نا شہرت سے پیار ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں جو مرضی کرا لیں، مزاج ہوتا ہے۔ اور حضرت ساجی تو فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ اکثر قریبی وہ نہیں ہوتے جو لائق زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو خوش آمدی۔ اور ہمارے ملک میں تو جس کو اچھی وزارت پہ دیکھو نا، اچھی تگڑی وزارت پہ، سمجھ لو اچھا خوش آمدی تھا، صحیح خوش آمد کرنی آتی تھی، قابو کر گیا۔ ہمیں پیار ہوتا ہے بڑی ساری چیزوں سے، ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، بس نا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نا میرے محبوب سے محبت کرو۔ تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نا تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ساری آگ بجھ جائے گی۔ انسان کی نا توجہ ہو جاتی ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، اس کی طبیعت لگ جاتی ہے، والہانہ پن حضور کے ساتھ، والہانہ پن۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم محفل میں حضور کی نعت سنتے ہیں، محفل میں تقریر سنتے ہیں۔ ایک یہ ہو کہ گھر میں بھی کبھی بندہ نعت سنتا رو پڑے اور راج کے روئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھیں اماں جی ابا جی نے کی ہے، کیا ہو گیا ابا جی اتنا رو رہے ہیں؟ اماں کے پتر آڑے والد دی بس دی گل نہیں، انہوں حضور دا مدینہ یاد آؤ۔ ہمارے بچے ہم سے سیکھے، ان کا ذوق ہو، ان کا مزاج ہو، یعنی میلاد شریف آئے نا، میلاد شریف تو جناب بندہ نا
खुद जाए, ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے, شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے, ذوق سے شوق سے تلاش کر کے. یہ نہ ہو کہ میں آگ چھڑیا ہوتے 5000 میں بھی دے چھڑیا, میرا بھی حصہ ملا دے, نہ اس طرح نہیں. وہ جو اچھے چاول ہوئے وہ ڈھونڈ کے لائے, وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے. اس کی جب ساری توجہ, اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے. پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے. یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی. ایک تو حضور سے پیار والا ہانا ہو, اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی. ہم بڑے سیانے لوگ ہیں, ہم باقی سارے کام کر لیتے, تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں, بغیر تعویذ کے. ہم زمینوں کی رجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے, ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم, کوئی مبلغ, کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کر. اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے. اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں, جب فجر 4:15 تھی تب بھی سو رہے تھے, اور جب 5:45 ہو گئی تب بھی. اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ 4 گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں. آج اپنی نیند کو پابند کریں. اللہ رسول وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو, مزاج کو سمجھو. محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے, سب سے. محمود غزنوی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرا منگوایا, اپنے خزانے سے رکھا. بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یاد سے تیرا پیار کیوں ہو جاتا. اس نے وہ منگوایا, رکھا. ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے. تو کہنے لگا جی میں تو توڑ دوں گا, بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی ہیرا ہے, خزانے کا نقصان ہوگا, کیا ضرورت ہے. تو بادشاہ کہنے لگے بالکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا, تو سیانا بندہ ہے, تو بیٹھ. دوسرے کو بلایا, اسے توڑ دے. تو کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک, ہیرے کا حسن, اس کی خوبصورتی, اس کا قیمتی ہونا بادشاہ کیا کرے گا توڑوا. کہنے لگے بالکل تو بندہ ٹھیک ہے, تو جا کے بیٹھ. تیسرے کو بلایا, مشورہ دے کے چلا گیا. 7 لوگوں کو دعوت دی, صلاح دے کے چلے گئے. باری ایاز کی آ گئی, ایاز کی باری آ گئی. کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا. اس نے پکڑا, تھوڑا زور سے مارا, 4 ٹکڑے کر کے. بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے نہ, قیمتی ہیرا توڑ دیا. یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی دے آ کے, یہ نہیں. کہنے لگا غلطی ہو, میں بھول گیا تھا. بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے, توڑا کیوں؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے, توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا, یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ, تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے, پہلے آنکھیں کھولی, پھر آنسو پوچھے, پھر اپنے جملے مرتب کیے, ترتیب دی, اور بڑے وثوق سے درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا, باقی سب ٹوٹ جائے. سانو قید سجن دا کہنا ہے, وہ جنج رکھے اسا اونج رہنا, بس تیرا حکم. آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ, آپ نظر کریں حضور کے غلام. حضرت طلحہ بن برات جوان آدمی, عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی, جوان بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتہ چلے یہ پیار کتنا کرتا. حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو. عرض کی حضور آپ قریب ہے. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں. ہر نعت خواں, ہر خطیب, ہر مبلغ, ہر واعظ کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا, تو وہ تو داڑھی والا ہے, تو داڑھی شریف والا ہے. جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی. سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں نہیں غور کرتے؟ طے کر لو, فیصلہ کرو. کچھ بھی نہیں ہونے لگا, کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے دنیا دار آئے, دنیا جیتنے نہیں دیتی.
آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں، ایک دفعہ انکار کریں، وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو، کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، چھوڑ دو۔ اک گئے ہم لوگ، بے حال ہو گئے، لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے، حال وہی رہا۔ کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا، پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے۔ اس لیے نکلے، اپنے آپ کو سمیٹے۔ زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے، اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے۔ الجھی باتیں، الجھے خیالات۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، کرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یہاں آ جاؤ، بس میری بات مکمل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا۔ اور میں جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ انہوں نے نہیں آکھیا حضور پھر میں جاؤں، میں پھر چلا جے۔ حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ۔ 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑ پڑے اور سر پٹ دوڑے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی۔ فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا۔ اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں، تھوڑا سا نا ماحول، محفلوں میں بھی نعتیں ہونی چاہیے لیکن اکیلے بیٹھ کے بھی نعت کریں۔ ہاں، رات کو نا کچھ حضور کا ذکر پاک ہو۔ صبح اٹھتے ہی نا 11 گھنٹے سو کے بھی بندے تھکے ہی اٹھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں صبح نہ نماز پڑھو اور ایک نعت حضور کی سنو، ایک نعت۔ جو چیزیں بندہ زیادہ سنتا ہے وہ گنگناتا بھی ہے۔ آپ سننا تو شروع کرو۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا اس ربیع الاول میں محفل میلاد کی برکات کیا ہیں؟ میں نے کہا پڑھنا ذرا بلغ الاولیٰ بے، میں کیا ترجمہ سنا نہیں ہوندا، میں کیا ہوندی تے آئی نا نعتیں ہوندی ہے نا، مولا یا صلی وسلم، یہ جو تیری زبان پہ چڑھا دی ہے یہ محفل نعت کی تو برکت ہے، یہ میلاد کی تو اپنا ذوق بنائے، حضور سے دلچسپی۔ طبعاً ہم نا بڑا ذہن کو تھکاتے ہیں۔ وہ عارف رومی کہتے ہیں اللہ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ اب تھوڑا سا نا مزاج، اقبال جیسے لوگ تھک کے کہنے لگے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ تھوڑا سا نا مزاج درویشی والا، ذوق والا بھی، درد والا بھی، پیار والا بھی۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ساری امت کو دروازہ رسول کی گدائی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما، عالم اسلام پر کرم فرما، پاکستان کے حق میں فضل والے فیصلے فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے معاف۔